انسان اور جانور ایک گھاٹ سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ عقیدے کی خرابیاں دیکھیں۔ یہ کوئی میں صحرائی علاقے یا تھر کے جوہر کی بات نہیں کر رہی، بلکہ عاشورہ کی سبیل کی بات ہے۔ کین یو امیجن دس؟ مسلمانو، اپنے اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں صاف میٹھا زیر زمین پانی پینے کو دیا، وگرنہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے میٹھا لال پانی پینے کے لیے جانوروں کے ساتھ پینے پر مجبور ہیں۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، جب شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پینے لگیں تو سمجھ لو کہ شیر کی نیت اور بکری کی عقل میں فطور ہے۔ اس قول میں نا اگر آپ شیر کی جگہ انسان رکھ لیں اور بکری کی جگہ گھوڑا تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے۔ ویسے بائی دا وے، حقیقی شیر اور حقیقی انسان دونوں جانور کے ساتھ نہیں پیتے۔ یہ عقیدت بھی کیا چیز ہے کہ اچھے بھلے حضرت انسان کو گائے کا موتر پینے پر اور ذوالجناح کی لات کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ویسے حیف ہے، تف ہے ان تمام رپورٹرز پر، اینکرز پر، میڈیا پرسنز پر جنہوں نے کوریج رپورٹنگ کر کے عوام کے جوش جذبے کو اور بڑھایا کہ کیمرے کے آگے نہ چاہنے کے باوجود بھی بیچارے پینے پر مجبور تھے۔ احترام اسلام نہیں تو احترام انسان ہی کر لیتے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے انسان اور حیوان، نہ کوئی گھوڑا رہا نہ کوئی گھوڑے کا مالک۔ بڑے بڑے ذاکرین اپنی کم عقل، کم فہم اور جاہل قسم کی عوام کو ذوالجناح کی جھوٹی داستانیں سنا سنا کر اس کی پوجا پاٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل گزری ہوئی مشرک قوموں اور مشرکین مکہ کے مشابہ ہے، بلکہ یہ کہوں تو بالکل بے جا نہ ہوگا کہ ان سے بھی بدتر۔ ان کی اس گھوڑا پوجا پاٹ میں اکثر نام نہاد اہل سنت بریلوی طبقہ بھی شامل ہے، اور وہ بھی اپنی عبادت گاہوں میں ان کے گھوڑے کے جھوٹے فضائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل سمندر سے نجات پا کر باہر نکلے، کسی قوم کو دیکھا کہ وہ کسی ایک شبیہ کی پوجا کر رہے ہیں تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی اے موسیٰ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو ہم سامنے رکھ کر عبادت کریں۔ تو انہوں نے کہا وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی ساتھ کرتے جائیں، ذوالجناح ہو یا کبر ہو یا کوئی تو چیز ہو۔ اللہ کی دی ہوئی چیزیں، شعائر مقدسہ، شعائر اسلام انہیں کافی نہیں ہیں، اپنی طرف سے مقدسات، تبرکات، شعائر انہوں نے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسے چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے، تو کوئی اس کے منہ کی رال کو تبرک سمجھ کے کھانے میں پینے میں ڈال رہا ہے اور ڈائریکٹ بھی چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں، مرد، بچے سب بھی اس میں لگے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سارا سفر ایک اونٹنی پر تھا، اور میدان کربلا میں آپ کے پاس کوئی گھوڑا یا ذوالجناح نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ انہی کی مشہور کتاب کشف الغمہ کا یہ حوالہ چیک کریں، پیج 257 ہے، جلد 2 ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کربلا مصائب کی جگہ ہے، یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے مردوں کی شہادت گاہیں ہیں۔ ذرا دیکھیے، حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹنی تھی، اسی لیے فرمایا کہ یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اگر گھوڑے ہوتے تو اونٹنی کیوں کہتے؟ پھر تو کہتے کہ یہ ہمارے گھوڑوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بریلوی طبقہ اپنی قبروں کو، مقبروں کو، مزاروں کو جو چوم چاٹ اور طواف کر رہا ہوتا ہے نا، اندر سے کھولیں تو قبر تک نہیں ہوتی۔ بلکہ اکثر جب مقامی لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہاں کون سا پیر بابا مدفون ہے تو کہنے لگے نہیں نہیں، پیر نہیں، بزرگ نہیں، یہ تو اس کی گدی مدفون ہے۔ کئی تعویذ کھولے تو اندر سے جانوروں کی لید اور گوبر نکلا۔ کئی نیو بارن بیبیز کے حوالے سے سنا کہ گدھی کے خون کی گھٹی لگائی گئی۔ اسے کہتے ہیں گدھاں دی رت۔ جسٹ جہالت، اور واقعی جہالت بہت بڑی سزا ہے کہ کھانے پینے کو پھر یہ مقدر ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں حالات دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرزمین ایک خدا کی نہیں بلکہ ان لمیٹڈ خداؤں کی ہے۔ جیسے ہندو آبادی کے وقت یہ ملک دیوتاؤں اور دیویوں کا ملک کہلاتا تھا۔ صرف نام بدلنے سے حقیقت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ معاذ اللہ ان مزارات کے ارد گرد کے درختوں، دروازوں، دیواروں اور لکڑیوں تک کو قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے؟ اپنے ساتھ تو جو کیا سو کیا، بیچارے در و دیوار اور درختوں تک پر بھی کئی کئی دھاگے، رنگ برنگی چیزیں لٹکا دی کہ جیسے ان سے مرادیں پوری ہوتی ہوں۔ کیا ابھی بھی یہ شرک نہیں ہے؟ ان کی پوجا پاٹ، چوم چاٹ، بوسے ایسے لیے جا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ حجر اسود ہو۔ دوسری طرف امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔
کسی کو پینے کو صاف پانی میسر نہیں، کوئی خود جانوروں کے ساتھ پینے پہ مجبور ہے، اور کوئی فرشوں کو، دیواروں کو، دروازوں کو عرق گلاب سے دھو رہا ہے۔ کہیں کھانے کو میسر نہیں اور کہیں بڑے اہتمام سے عرس منائے جاتے ہیں۔ نظر و نیاز، تحائف، ہدایہ، عطیات، اب یہ تو 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں، فری میں، وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ۔ خوب چمکتا کاروبار ہے جس میں کچھ لگانا نہیں پڑتا اور پیسہ سنبھالا نہیں جاتا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام کی غیرت کا تو یہ تقاضا ہے کہ ہم بس اسی کی تعظیم کریں، یا جن چیزوں کو اس نے قابل تعظیم گردانا، ٹھہرایا، شاعر اللہ کے لقب سے نوازا، اس کی تعظیم بجا لائیں۔ سارا سال جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، محرم میں تو فلڈ ہی آ جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے میں، عظمت والے ایام میں حرمتوں عظمتوں کو ہی پامال کیا جاتا ہے۔ تعزیہ، شبیہ، قبر حسین رضی اللہ عنہ، ذوالجناح، گھوڑا، کس نے انہیں شاعر اللہ میں ٹھہرایا؟ کیا قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے؟ من مانے ترجمے، تعویلات، تحریفات نہ کرو۔ اور اے عوام، سننے والوں، دیکھنے والوں، آپ کے ویوز، لائک، کمنٹ مشرکوں کو سرکش بنا رہے ہیں۔ بیدار ہوں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ مخلوق خدا جو خالق حقیقی سے باغی ہو چکی ہے، اسے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ وہ جنہیں آپ مفکر اسلام کہتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں، علامہ اقبال کے 2 شعر ملاحظہ ہوں: رشتہ آئیں حق زنجیر پا است، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں اگر قانون خدا بندی مجھے پابہ زنجیر نہ کرتا اور مجھے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر کا طواف کرتا اور سجدہ کرتا۔ کتنا کھلا پیغام ہے ان لوگوں کے نام جو ان کے افعال کی اشاعت میں کوشاں ہیں، انہیں معمار پاکستان کے لقب سے نوازتے ہیں۔ کس طرح وہ اپنے دامن کو شرک کی آلودگیوں سے بچاتے ہوئے کتاب و سنت کے پابند بناتے ہیں۔ اگرچہ ان کے دل میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا احترام اس قدر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر پر پہنچ کر نہ صرف یہ کہ ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں، بلکہ مستی کے عالم میں ان کی قبر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ شریعت حقہ کے تقاضوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور اس سے انحراف کو گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ محبت، مستی، جذب، وجد کے غیر شرعی تقاضوں کے اتمام سے رک جاتے ہیں اور ببانگ دہل اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر قانون خداوندی مجھے پابہ زنجیر نہ کرتا اور مجھے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر کا طواف کرتا اور سجدہ کرتا۔ فہل من معبر، تو کوئی ہے؟ ان کے کلام سے ہی